MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد جب اپنے ثانی ہوا عجیب کیفیت کی چہرے کی بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، سکینت بھی تھی اور گہرا غم بھی، اور مجھے فرمایا کہ طاہر میرے دل میں دو خواہشیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تسلیم کا دھارا ہے جو خدا نے عطا فرمایا ہے، اور ایک غم کا دھارا ہے جو ناقابل بیان ہے، لیکن کامل سروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر دونوں دھارے جیسے چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر ناممکن بات نظر آتی ہے، لیکن میرے دل میں یہی کیفیت ہے، وہی کیفیت آج میرے دل کی ہے۔ ایک طرف غم کا دھارا ہے، میں خلافت سے اپنا غلام تھا، ایک طرف قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حضور وقت
پوچھتا ہوا دین یادگاری کرتا ہوا کہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. حضور کی یاد دل سے محو ہونے والی یاد نہیں کہ تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے، ہوتے رہیں گے. آپ نے بیماری کا ایک واقعہ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وفات سے چند روز قبل ابا طاہرہ کو انہوں نے فرمایا، چند روز نہیں غالباً 1 یا 2 دن پہلے، گزشتہ 4 دنوں میں میری اپنے رب سے بہت باتیں ہوئی ہیں. اب خیال کیا اے میرے اللہ، اگر تم مجھے بلانے بھی سے راضی ہے تو میں راضی ہوں. مجھے کوئی تردد نہیں، میں ہر وقت تیرے حضور حاضر بیٹھا ہوں. لیکن اگر تیری رضا یہ اجازت دے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھے ہیں ان کی تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو یہ تیری عطا ہے. خدا کی تکلیف جس طرح راضی تھی اور جس طرح آپ نے تیرے تسلیم کم کیا، آج ساری جماعت اس تقدیر کی حضور سے تسلیم کم کر رہی ہے. اللہ ہمارے صابر میں ہماری رضا میں اور بھی برکت دے اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہونا سیکھ لیں، کیونکہ خلافت کے قیام کا مطالعہ توحید کا قیام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کل ایسا جو کبھی چل نہیں سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہے. تعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، خلافت کا انعام آخری پل تمہارے پاس یہ اقلیت عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو، میرا کوئی شریک نہیں کراؤ. کامل توحید کے پاس تم میری عبادت کرو گے اور میرے حمد اور ثنا کی گیت گایا کرو گے. یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے اور جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں اور جن کے نتیجے میں ہم کے دھارے بھی ساتھ دے رہے ہیں اور شکر کے دھارے بھی ساتھ ہی دے رہے ہیں، ایسے حیرت انگیز ہیں کہ آج دنیا میں کوئی قوم اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جماعت احمدیہ کا مقام اس دنیا میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے کے قرار تھا، ہر مخالف اور غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں. ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نہ نہیں ہوتی. کوئی مثال نہیں ہے جماعت کی. ایسی محبت، ایسی وابستگی یہ دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر پیار کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بالحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال توڑتے اس کے شادی کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید پر قائم ہو چکی ہے جماعت. ہر فکرے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے رشت میں وہ باتیں رکھ دی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا انتقال عمل کے طور پر کیا جاتا ہے، خوف کے طور پر نہیں، کیونکہ خوف ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں. وہ خلافت میں وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، بھلے جو بچے نہ ہوں میں بعد خوف ہے ممنا، وہی خوف دور کیا جاتا ہے، بندے کی طاقت نہیں دیتا. ہاں انتقال عمر میں اللہ کی تقدیر کے تابع رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو وہ تدبیریں اختیار کی گئی، لیکن کامل بھروسہ اور کامل توقع تھا اللہ کی ذات پر
کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ محکنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس سے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنا ثابتوں و فروحا فی السماء توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا۔ ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں گہری تر رکھتا ہے وقت ہے زمین میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔ یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جس کے دل میں آئے وہ کافر اس کو پھیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے، کوئی آمدنی کوئی ہوا اس کو اپنے مقام سے چلا نہیں سکے گی، اور ساتھ آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے۔ اور ایسا درخت نوبہار ہے، ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی فضا کا منہ نہیں دیکھتا، توتی اکڑا ان کلے جینے ہر وقت ہر آن اپنے رب سے پھل پاتا چلا جاتا ہے، اس پر کوئی فضا کا وقت نہیں آتا، اور فضا کے حکم سے پھل پاتا ہے، اس میں نفس کی کوئی نیانی کا نہیں۔ جو نظارہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دلوں سے محسوس کیا، اور اس نظارے کو دیکھ کے روحیں سجدہ ریز رہی ہیں خدا کے حضور جو ہم سے کرانے جاتی رہی، بس دکھ بھی صاف تھا اور ہم کا شکر بھی صاف تھا، اور اکٹھے چلتے رہے بہت دیر تک۔ لیکن ہم اور شکر کا پہلو ایک ابدی پہلو ہے، وہ ایک لاجواب پہلو ہے، وہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں، نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھا، نہ میرے ساتھ ہے، نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ پہلو ہے جو زندہ اور پابندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دیکھو اللہ تم سے وعدہ تو کرتا ہے کہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں، لیکن کچھ تم پر بھی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح ادا کرتے ہیں بجا لاتے ہیں۔ بس اگر نیکی کے اوپر جماعت قائم رہی، اور ہماری دعا ہے، ہماری کوشش رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جماعت نیکی پر ہی قائم رہے، صبر کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کرتا چلا جائے گا، اور خلافت احمدیہ اپنی پوری شان کے ساتھ شجرہ طیبہ بن کر ایسے ایک درخت کی طرح لہراتی رہے گی جس کی شاخ میں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور پہلو کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب وصال کا واقعہ ہوتا ہے یا ودا کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ریزولوشن پیش کیا کرتے ہیں، اور ریزولوشن میں نفاذیاں بھی ہوتی ہیں، مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی روایات کا تعلق ہے، میں نے بہت نظر دوڑا کر دیکھا ہے، اور میں یقین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو بعض دفعہ مبالغے کا سوال نہیں، پورے معاشرے زمین کے اظہار کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے، اور جو بھی جذبات ہوتے ہیں سچے جذبات کا اظہار کرنے کی جماعت کی کوشش کرتی ہے۔ اس دفعہ بھی یہی کوشش ہوگی کہ جانے والے کو ودا کہا جائے گا، اور ایک آنے والے کو عالم و تعلم و مرفع کہہ کر پکارا جائے گا۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ریزولوشن میں ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ہر قول سچا ہوتا ہے، پھر بھی ریزولوشن کا یہ رنگ ایک ظاہری سا رنگ ہے
اور جماعت احمدیہ کی شان اس سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے. ہمیں ریزولوشن کچھ اور رنگ سے کرنے چاہیے اور اس قسم کے ہونے چاہیے کہ اے جانے والے ہم تیری نیک یادوں کو زندہ رکھیں گے. ان تمام نیک کاموں کو پوری بات کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چلاتے رہے ہیں اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک ان کاموں میں غصے کے رنگ بھرنے کے لیے استعمال کریں گے جو رضائے باری تعالیٰ کی خاطر انہیں جاری کیے تھے. اور اگر اس دنیا میں تیری روح ان کی تکلیف کے نظاروں سے تسلیم نہیں پا سکی مر جانے والے آقا اس دنیا میں تیری روح ان کی تکلیف کے نظاروں سے تسلیم پائے گی. ہم خود سے یہ عید کرتے ہیں ان سے یاد سے یہ عید کرتے ہیں اور اصل عید تو ہمارا اپنے رب سے ہے اور وہی زندہ حقیقت ہے انسان کی کوئی حقیقت نہیں. بس اگر ریزولوشن ہو تو صحت کے ساتھ ہوں اور آنے والے کے ساتھ بھی آپ ریزولوشن کے ذریعے ہمارے وفاداری ہے. وہ اس طرح اتنے آنے والے ہم اپنے دلوں سے معصیت اور گناہوں کے چراغ بجھاتے ہیں اور خطرے کے چراغ روشن کرتے ہیں اور تجھے اس دل میں مطلب نکال دیتے ہیں جس دل میں اللہ کے تقویٰ کی لہریں روشن ہو گئی. اور ہم سب سے یہ یاد کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کی ہم کس سے یاد کرتے ہیں کہ قیامت کے لیے کی کوشش میں جو اللہ کے فضل کی سوا حاصل نہیں ہو سکتی. دعائیں کرتے ہوئے ہم تیری مدد کریں گے کیونکہ کوئی ایک رات اس عظیم شان کام کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم ایک وجود کی طرح کہتے ایک وجود کی طرح کہ خلافت اور جماعت الگ الگ نہ رہے. ایک درختے ہوئے دل کی طرح ایک ہاتھ کی طرح اٹھتے اور گرتے ہوئے ایک قدم کی طرح بڑھتے ہوئے ہم تمام نیک کاموں میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ خدا کی عبادت کے معیار بلند ہو جائیں. مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد نظر آنے لگے. اللہ کی یاد سے دل زیادہ روشن اور پرنور ہو جائیں. جگہ اور فساد مٹ جائیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اسلام میں قوت اور محبت کا وہ نظارہ نظر آئے دنیا میں جو اس دنیا کی جنت کہلا سکتی ہے اور وہ قائم ہونے کے بعد حقیقت میں اگلی دنیا کی جنت کی کامیں دیکھی جا سکتی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھیں زندہ رکھیں. یہ کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی نیکیاں آتا ہوں کہ ہم نئے پھل پانے والے ہیں نیکیوں کے. اس قسم کے اگر ریزولوشن کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آئے ہیں. اگر نئے دوسرے ریزولوشن ہوں تو ان کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ساتھ آئے. جب دل جن ریزولوشن سے گزریں گے تو ایک بات تبدیلی پیدا ہوگی ایک نیکی کی لہر دوڑے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ تجدید بیعت کا مطلب ہی نہیں ہے یہ اس کے لیے اس کا فلسفہ ہے. ورنہ جو مسلمان چلا رہا ہے جس کا دل بیعت شدہ ہے اس کو ظاہراً کیا ضرورت کی بیعت کرنی ہے. اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ضرورت نہیں. تو اس بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے آسمان کے خاتون کتاب کی طرح چمک گئی تھی
اس بیت کے بعد کی ضرورت کیا تھی؟ ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان کی بیت تھی. بس بیت ضروری ہے اور یہ سنت ہے جس کو ہمیں بڑا زندہ قائم رکھنا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ بیت کے الفاظ سے اس تجدید کے وقت جب کہ دل خاص درد کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے, ایک نئی روح ملتی ہے. یہ وقت نیا نیا ہے اور اس وقت کی قدر کریں اور اس کو وقت بنانے میں میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. بات مجھے لگا کہ میں کل مر چکا ہوں اور ایک نیا وجود پیدا ہوا ہے اور میری دعا ہے یہ ماننا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے اور گھر گھر میں نئے وجود پیدا ہو اور وہ عظیم شان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جھنڈا تمام دنیا میں تک بلند کرنے کا کام اور تمام جانے باپ اپنے اسلام کو گھنٹے کا کام خدا کرے کہ ہماری تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں کے نہ ہم خدا کے حضور کی بڑے کے ساتھ قیامت کی دن پیش ہوں کہ آقا ہمارا تو کچھ نہیں تھا, تو نے یہ سب قدر کی ہے لیکن ہمیں سنا کی جو لیا یہ تیرا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.